کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں. ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں. اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل. چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے. پس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اسے لے کر اس کو جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں. اس خوشبو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے ویسی ہی خوشبو ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں واہ کیا اچھی خوشبو ہے. یہ فرشتے میت کا نام تعظیم و تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں. چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں اور جب 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں اور زمین ہی سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا. اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے. اس کے بعد 2 فرشتے قبر میں اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ سنتے ہی روح خوف و ہراس سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے مگر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی جسم سے نکال لی جاتی ہے اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں. اس وقت اس روح میں مردار سڑے ہوئے جانور کی بدبو پھوٹنے لگتی ہے. فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا. حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو. اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے مجھے معلوم نہیں. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے. پھر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتے ہیں وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں. اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا. اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو. دروازہ کھلتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کے شعلے لپکنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کو قبر اس زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں. پھر اس کے اعمال بد ایک ایسی بد شکل صورت میں آتے ہیں کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہیں. حضور پر نور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے بدبخت، خراب حال انسان، تو مغالطے اور دھوکے میں رہا، مجھ پر شان سے اکڑ کر اور تن کر چلتا تھا. تجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں. میں تنہائی اور ہیبت اور ظلمت کا مقام ہوں جہاں صرف کیڑوں کی بہتات ہے. تو نے میری پرواہ نہ کی. پس اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا کہتا ہے کہ اے قبر تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا.
اور लोगों को बुरी बातों से रोकता था। फिर कब्र ये सुनकर कहती है, अच्छा ये अगर ऐसा था तो इसके लिए मैं गुलजार बन जाती हूँ। बस उसका जिस्म नूर का बन जाएगा और रूह खुदा के पास चली जाएगी। और कभी मुर्दे से कब्र इस तरह कहती है कि मैं तारीकी और तन्हाई का घर हूँ, अगर तू दुनिया में अल्लाह ताला की इताअत और फर्मा बरदारी में रहा है तो मैं आज तेरे लिए रहमत होंगी, और अगर तूने हक ताला की नाफरमानी और सरकशी की होगी तो मैं तेरे लिए अजाब जान बनूंगी। मैं वो हूं जो मुझ में खुदा का मुती होकर आएगा, वो यहां से खुश खुर्रम होकर निकलेगा। जो गुनहगार और नाफरमान होगा वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और बाज दफा कब्र कहती है कि ए खाना खराब, क्या तुझे किसी ने मुझसे डराया नहीं था और तुझे ये खौफ नहीं दिलाया था कि तंग और तारीक और बदबूदार और खौफनाक कीड़ों का मरकज हूं। बस तूने दुनिया में रहकर मेरे लिए क्या सामान मुहैया किया है। और जब कोई शख्स कब्र में दफन किया जाता है और उस पर अजाब और तकलीफ का नुजूल होता है तो उसके आसपास के मुर्दे जो मदफून होते हैं उससे कहते हैं कि ए शेख, तू किस कदर गाफिल रहा कि हमारे बाद भी तुझे दुनिया में रहने का मौका मिला, और तू हमसे बाद में आया है, फिर भी तूने अपने से पहले आने वालों की मराजियत से इबरत ना हासिल की, और तूने ना समझा कि मरने वाले तो मर चुके और उनके अमाल भी पूरे हो गए, खा अच्छे अमाल थे या बुरे, मगर तेरे लिए तो बेहतरीन मौके थे। तू दारुल आमाल यानी दुनिया में था और बुरे अफाल का तदारुक नेक कामों से कर लेता। तुझे तो काफी मोहलत मिली हुई थी, तू उन लोगों पर गौर करता जो कि तुझसे पहले लोगों के कांधों पर लाद कर मिट्टी में मिला दिए गए। तुझे किसने धोखा दिया और तू किस मुगालते और फरेब में पड़ा रहा। हदीस शरीफ में वारिद है कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र जहन्नम की खंदकों में से एक खंदक है या जन्नत के बागों में से एक बाग है, और जब कोई शख्स मर जाता है तो उसको उसका ठिकाना सुबह और शाम दिखाया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाई जाती है और दोस्ती को दोज़ख का नजारा कराया जाता है।